ہیلنگ فار دا سولز۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے بارے میں بات کرنا شروع کریں، میں یہاں موجود اپنی نان مسلم سسٹرز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ قرآن صرف ہمارا نہیں ہے، یہ قرآن آپ کا ہے، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کا تو فرض تھا کہ ہم اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاتے، خود پڑھتے، اپنی زندگیاں بدلتے، اور ہماری بدلی ہوئی زندگیوں کے اندر قرآن کی برکات کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی نان مسلم سسٹر جو اردو جانتی ہیں، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا میں اردو میں اس کو تیار کروں، تو اگر کسی نان مسلم سسٹر کو آپ جانتی ہیں جو اردو جانتی ہیں، تو آپ ان کو بھی انکریج کریں کہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، اور اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے۔ تو قرآن جو روحوں کے لیے شفا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی روح کے لیے شفا نہیں ہے، یہ مسلم، غیر مسلم، کافر، مسلمان، ہر کسی کے لیے شفا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن سب کے لیے ہے تو یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ غلط فہمی ہم نے پیدا کی ہے اپنے رویوں سے۔ جب ہم کسی غیر مسلم کو قرآن نہیں دیتے، جب کوئی غیر مسلم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اپنی کتاب اٹھا لیں، کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ہم اپنے اکثر کلیننگ سٹاف کو یہ کہتے ہیں کہ جان نماز اور قرآن ہم خود اٹھا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے تو ہم اسے خود اٹھا دیتے ہیں، اور وہ بھی ڈرتے ہیں اس کے قریب آنے سے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ پاکستان میں اسلام کے قلعے میں جو غیر مسلم ہوتے، ہم ان کے لیے ایک امن کی فضا قائم کرتے کہ یہ قرآن آپ کا قرآن ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو اس کی ایک کاپی پرووائڈ کر دیتی ہوں۔ ہمارا تو یہ رویہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دو بخیلیاں کی۔ ہمارے پاس ایک ٹریجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خزانہ دیا، اور ہم اس خزانے کے سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ خود بھی نہیں پڑھنا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھانے دینا، ناظرے سے آگے کوئی بچہ چلا نہ جائے، ہمت تو کرے وہ ناظرے سے آگے جانے کی۔ اور دوسری بات، ہم نے جو اپنے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی انکریج نہیں کرنا۔ جہاں قرآن کی پڑھائی کی بات شروع ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی فساد شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کس مسلک کے لوگ ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ جمعیت نے آرگنائز کیا تو میں جمعیت سے ہوں گی۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اسلامی جمعیت طالبات سے یا جماعت اسلامی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں ان سے، لیکن میں صرف اس امید میں آئی ہوں کہ آج میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ قرآن کے متعلق کچھ ضروری باتیں کر سکوں، شاید کہ وہ کسی دل میں اتر جائے۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں ووٹ دیتی ہوں۔ جب الیکشن آتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کون بہتر کام کر رہا ہے، کس کا جو ہے وہ سائڈ بہتر ہے، اور اس کی بنیاد پہ میں کوئی ووٹ دے دیتی ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کسی فرقے کا نہیں ہے، قرآن کسی مذہب کا بھی نہیں ہے، قرآن سب انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارے پاس یہ جو خزانہ ہے اس کے اندر ہم نے بخیلی نہیں کرنی، اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ابھی ہماری سسٹر نے ہمارے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی سورہ یونس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے مومنو، یہاں بالکل نہیں کہا ہے مسلمانوں، یا ایھا الذین اسلموا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگوں میں سب شامل ہیں، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، کافر، مسلم۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خیر خواہی۔ جب میں آپ کی خیر چاہتی ہوں نا دل سے، تو پھر میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں۔ ہم نے تو نصیحت کو ایک نیگیٹو ورڈ بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جی مجھے نصیحتیں نہ کریں، پہلے ہی میری اماں میرے سر کھاتی رہتی ہیں، میری گرینڈ مدر میرا سر کھاتی رہتی ہیں۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، جب آپ اپنا دل کھول کے رکھ دینا چاہتے ہیں کسی سے، اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لائف نے مجھے جو کچھ سکھایا آج میں تمہیں سکھا رہی ہوں، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصیحت آتی ہے، جو خالق کی طرف سے نصیحت آتی ہے، جو مالک کی طرف سے نصیحت آتی ہے، جو ہمیں بنانے والے کی طرف سے نصیحت آتی ہے، وہ کتنی قیمتی ہوگی۔
پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کے ایکسپیرینسز ہمارے لیے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے چند سال یہاں گزارے ہیں. مالک کی نصیحت کتنی قیمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تمہیں تمہارے مالک کی طرف سے, تمہارے پروردگار کی طرف سے, تمہارے بنانے والے کی طرف سے نصیحت آئی ہے. اور یہ صرف نصیحت نہیں ہے, یہ ان ساری بیماریوں کے شفا بھی ہے جنہوں نے تمہارے دلوں میں تمہیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. چاہے وہ ڈپریشن ہے, چاہے وہ انزائٹی ہے, چاہے وہ سٹریس ہے, چاہے ماضی کا غم ہے, چاہے مستقبل کے اندیشے ہیں, چاہے حال کی ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں, ہر چیز کے لیے قرآن میں شفا موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ہدایت ہے, یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے, اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. صرف راستہ نہیں دکھاتی, رحمت سے راستہ دکھاتی ہے. ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ, اور راستہ مشکلوں سے اٹا پڑا ہے اور آپ نے آگے آگے بھاگنا ہے, اور آپ کے آگے ہرڈلز ہیں, آبسٹیکلز ہیں, اور ٹائم کم ہے. اور ایک یہ ہے کہ رحمت والا راستہ, وہ راستہ جس میں آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہو جائے گی. مشکلیں تو آئیں گی, کانٹے تو ہوں گے, رکاوٹیں تو ہوں گی, لیکن ساتھ میں رحمت کا ایک خوبصورت احساس ہوگا. ہر درد میٹھا ہو جائے گا, ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی. مشکل کے بعد آپ اپنے آپ کو مزید توانا محسوس کریں گے, نہ کہ آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو چکی ہے. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے پاس کرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب میں زندگی میں کبھی کسی دوسرے ایگزام ہال میں نہیں جاؤں گی, اور ہم اس کے بعد کوئٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ I can do that and I can do more and I will do more, اور آپ ایک اور امتحان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب قرآن ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس ٹیسٹ نے مجھے توڑ کے رکھ دیا. جب قرآن ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے ہر ٹیسٹ نے آپ کو اگلے ٹیسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے سورہ یونس میں. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریجر ہے, یہ جو خزانہ ہے, اس کو پہچان لو. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی وہ چیز ہے جس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور یہ خزانہ, اللہ کے فضل اور رحمتوں کا خزانہ, ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. چاہے وہ ہماری وارڈروب کے اندر ہماری کلیکشن ہے, چاہے وہ ہمارے بینک بیلنس ہیں, چاہے وہ ہمارے گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیاں ہیں, چاہے ہمارے پاس آنے والے 4-5 اچھے برانڈ کے فون, لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹس ہیں. ہر چیز سے زیادہ بہتر چیز جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, وہ آپ کے پاس موجود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس چیز کا اتنا زیادہ احساس تھا, انہیں پتہ تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے ان کی چھوٹی چھوٹی عمروں میں زندگیاں بدل گئیں. انہوں نے اپنی قوم کی امامت کرنے کا سلیقہ اس کتاب سے سیکھ لیا. انہوں نے صرف انڈیویجول لائف نہیں بدلی, انہوں نے اپنی پوری زندگیاں بدل لیں. وہ لوگ جو شراب پیتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, اور اپنے باپ کے مرنے پہ اپنی ماں سے ہی شادی کر لیتے تھے, اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اور عورت کو وراثت میں آئی ہوئی چیز کی طرح آگے دے دیتے تھے. انہوں نے اپنی زندگیاں ایسی بدلیں کہ آج آپ ان میں سے کسی کو امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کے طور پہ جانتے ہیں, کسی کو آپ خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب کے طور پہ جانتے ہیں. آئی تھنک اٹ اسٹاپڈ, ہے نا. چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں ان لوگوں کی, کوئی زیادہ بڑی عمر نہیں تھی. حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کو قبول کیا تو ان کی عمر کیا تھی؟ وہ ٹین ایج میں تھے, وہ 13 سے 15 سال کے تھے. اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کی گائیڈنس سے ہدایت لینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن وہ پورے عربیہ کے سردار بن گئے. یہ صرف ایک صحابی کی زندگی ہے, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے. اور آپ سوچئے کہ اگر ہم جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا, کسی نے 22 برس کی عمر میں, کسی نے 13 برس کی عمر میں, کسی نے 25 برس کی عمر میں, ان کو دیر سے اسلام کی نعمت ملی. ہم جو اسلام میں پیدا ہوئے, مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے, ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو اپنا لیں, اگر ہم اس قرآن کو اپنا بنا لیں.
آئی ہوپ پیچھے لوگ سن سکتے ہیں. اوکے تو میرا ٹیچرس تھراٹ ہے، انشاءاللہ میں گزارا کر لوں گی، آپ اتنی دیر کریں. اس سے اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے اپنے ہی رحمتوں اور برکتوں کے فضائل سے، لیکن کچھ مقامات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام آ چکا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور جھوٹے خداؤں کی خدائی کا باطل پیغام مٹ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، جھوٹے خدا اور ان کے جھوٹے پیغام تھے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے اندر کیا نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے دلوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم قرآن ظالموں کو صرف اور صرف خسارے میں مبتلا کرتا جا رہا ہے. دا مومنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنا کام، آپ کو آپ کا کام سمجھایا جا چکا ہے، اس کے بعد جب آپ اپنی ڈیوٹی میں غفلت کرتے ہیں خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. آپ آج ایک ہیلپر رکھ کے دیکھیں، ہاؤس ہیلپر، آپ اسے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، 10 بجے تک آپ نے یہ کام ختم کرنے ہیں، اور 10 بجے کے بعد اگر ان میں سے کوئی کام باقی ہوا تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہفتے میں 4 دن وہ 10 بجے تک وہ کام ختم نہیں کرتی، تو روزانہ اپنی جاب کے پہلے مہینے میں جب وہ پروبیشن پہ یا ٹیسٹ یا ٹرائل پہ ہے تو اب وہ اپنا خسارہ کرتی جا رہی ہے. جب آپ کو ڈیوٹیز سمجھا دی جاتی ہیں، جب آپ کو ٹاسک بتا دیا جاتا ہے اور جب آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے، تو پھر ظالم روز خسارے میں ہوتا ہے اور ایمان والا روز فائدے میں ہوتا ہے. جس نے آج کی 5 نمازیں پڑھ لیں، جس نے آج کا پردہ کر لیا، جس نے آج کا قرآن پڑھ لیا، جس نے آج کا ذکر کر لیا، جس نے آج کا علم حاصل کر لیا، جس نے آج لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، جس نے آج صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے بچی رہی، جو آج کسی حرام کام میں نہیں پڑی، وہ مستقل ایمان کی منزلیں طے کر رہی ہیں. اور جو لوگ آج کسی حرام کام میں پڑ گئے اور سوچا کل چھوڑ دوں گی، اور جو آج شرک بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بس ذرا یہ جاب لگ جائے اس کے بعد شرک چھوڑ دوں گی، اور جنہوں نے آج پردہ نہ کیا یہ سوچ کر کہ بس ذرا میرا رشتہ ہو جائے اس کے بعد میں پردہ کرنا شروع کر دوں گی. یاد رکھیں کہ ڈیوٹیز کا ٹائم گزر رہا ہے اور خسارہ بڑھ رہا ہے. اس سے اگلی جگہ پر قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے نہ صرف ہدایت ہے بلکہ شفا بھی ہے مومنوں کے لیے. ایک شفا ہے سب لوگوں کے لیے اور ایک شفا ہے خالص مومنوں کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایک سٹیپ پر جا کر صرف مومنوں کے لیے شفا ہے. عام لوگوں کے لیے شفا ہے کچھ چیزوں میں، لیکن جب آپ اس پہ ایمان لا کر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نیا ذائقہ ملتا ہے، آپ کو ایک نیا فائدہ ہوتا ہے. یہ اگلا لیول ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد یہ ہدایت کا ایک نیا روپ آپ کو دکھاتا ہے اور اس میں شفا بھی ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًى، اور جو لوگ اس پر یقین نہیں لاتے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے قرآن پر، ان کے کانوں میں بوجھ بن جاتا ہے، ان کو آیتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ایک کلیئر آیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًى، اور وہ ان کے لیے ایک بالکل نہ سمجھ میں آنے والی چیز بن جاتی ہے. قرآن ان کے لیے بلائنڈنس بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے پورا ترجمہ قرآن پڑھا ہے، آپ مجھے نہ بتائیں قرآن کیا کہتا ہے. لیکن مجھے تو پورے قرآن میں کہیں حجاب کا حکم نہیں ملا، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں یہ چیز نہیں ملی. تو بھائی آپ کی آنکھوں کے اوپر قرآن بلائنڈنس بن جاتا ہے. قرآن آپ کو سم ٹائمز دیکھنے سے روک دیتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو قرآن میں نظر آ جانی چاہیے تھی، وہ حکم جو قرآن میں نظر آ جانے چاہیے تھے. اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ایسے ہے ان کے لیے جیسے قرآن کی پکار انہیں بڑی دور سے سنائی دے رہی ہے. کسی نے دور سے پکارا ہو تو نہ سمجھ آتی ہے کیا کہہ رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ الفاظ صحیح سے سنائی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے قرآن کی کال دور کی پکار ہے، انہیں نہیں سمجھ آئے گی، ان کے کانوں میں بوجھ ہے.
یہ وہ والا درجہ ہے جہاں پر لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن بظاہر ناموں سے ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو ایمان والے مومن بندے کے دل سے کھول کر نہیں دیکھتے۔ اب جب ہم یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں کہ قرآن عام انسانوں کے لیے بھی گائیڈ ہے اور مرسی ہے اور ہمارے مومنوں کے لیے بھی گائیڈ اور مرسی ہے، تو ہم ایک چیز سوچتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر کہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ کچھ جگہوں پہ کہا ہے مطلقاً شفا، مطلق جو ورڈ آتا ہے تعمیم کے لیے آتا ہے، یعنی ہر طرح کی پرابلم کے لیے شفا ہے۔ تو ایک انڈیویجول کی مائنڈ، باڈی اور سول، ہر چیز کے لیے قرآن شفا ہے۔ اگر آپ ہولسٹک ویو دیکھیں تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ہیلنگ کس چیز سے چاہیے ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پین کلر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے بسی سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ جو بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اور عیادت کرنے کا اتنا اجر ہے کہ آپ جتنی دیر کسی کی عیادت کر رہے ہیں تو ایسے جیسے آپ جنت کے ایک اسپیشل باغ میں ہیں اور وہاں سے جو مرضی چاہے پھل کھا لے اٹھا کے، اتنا ریوارڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیمار آدمی کو نرم لفظوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی صرف باڈی درد نہیں کر رہی ہوتی، اس کا دل بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو آپ کو حکم کیا ہے کہ عیادت کے لیے جائیں تو زیادہ وقت وہاں نہ گزاریں، لیکن جب رہیں تو پازیٹیو باتیں کہیں، اس کو امید دلائیں کہ وہ شفا یاب ہوگا، اور اللہ کی رحمت کی باتیں کر کے اس کے پاس سے اٹھ کے آئیں۔ مقصد کیا ہے؟ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو شفا چاہیے ہوتی ہے، باڈی کا علاج چاہیے ہوتا ہے، دوسرا اسے دل کا علاج بھی چاہیے ہوتا ہے، تیسرا اس کی روح چاہتی ہے کہ اس کے پاس ہلکے پھلکے لوگ آئیں جو پلیزنٹ ہو، جن سے ملنا اتنا بورنگ نہ ہو کہ آپ دل ہی دل میں خدا کے آگے ہاتھ جوڑے ہوں کہ خدایا یہ چلی جائے، تو پھر جا کر انہیں خیال آئے، پیچھے سے میاں کی کال آئے کہ تم کدھر جا کے بیٹھ گئی ہو، تو پھر وہ چلی جائیں۔ تو کچھ لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں نا، وہ جدھر آ گئے ادھر، جب تک کوئی انہیں پیچھے سے آ کے اٹھائے گا نہیں وہ نہیں اٹھیں گے۔ تو ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں نہ صرف دماغی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے جسم کو بھی راحت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری روح کو بھی راحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیسن میں اس ٹائم جو ہولسٹک اپروچ اپنائی جا رہی ہے بیمار لوگوں کو صحت یاب کرنے کی، وہ کہتے ہیں کہ کینسر کا سبب صرف جسم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑی بیماری کا سبب صرف جسم نہیں ہے، پیچھے سے انسان کی ایک ہسٹری لیتے ہیں۔ وہ کسی کی زندگی میں بہت زیادہ خوف رہے ہیں تو وہ کڈنی پیشنٹ ہونے کے چانسز ہیں، کسی کی زندگی میں ایموشنل سٹریس رہا ہے تو اس کو معدے کی تکلیف ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ جو آپ کی ماؤں کو جوڑوں کا درد اور کبھی معدے کا درد اور کبھی یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں تو صحیح، ان کے دل میں نہ جانے کتنے زخم ہوتے ہیں جو اولاد سے چھپاتی رہتی ہیں، بس اولاد کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، پھر کبھی نہ کبھی باڈی اپنا ٹائم لیتی ہے، روح اپنا وقت مانگتی ہے، اور پھر وہ بیمار پڑ کے بستر پہ چلی جاتی ہیں۔ تو ایک ہولسٹک ویو جو میڈیسن کا بھی وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں اور وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ان کو الگ کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آپ کا دماغ تب بیمار ہوگا جب آپ کی باڈی میں بھی کوئی پرابلم ہوا ہوگا۔ آپ ایک ایکسیڈنٹ سے گزرے، اس کے بعد آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اچانک خواب آنے لگتے ہیں اسی طرح کے ایکسیڈنٹ کے، اور آپ کو لگتا ہے ایکسیڈنٹ دوبارہ ہونے لگا ہے۔ اور آپ کی سول، جب آپ کا جسم اور آپ کا دماغ تکلیفیں بھوگتتا ہے تو آپ کی روح بھی زخمی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ جب قرآن اٹھاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے زخموں پر، روح کے زخموں پر، دل کے زخموں پر، جسم کے زخموں پہ مرہم لگ رہا ہے، تو ان میں سے کچھ روتے ہیں، کچھ مسکراتے ہیں، کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف قسم کے اثرات آپ ان کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہونے پر ڈاکٹر بھی یہ سمجھتا ہے، جو صرف جسم کا ڈاکٹر ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے جو اس کو ایموشنلی تنگ کر رہی ہے، جو اسپرچولی تنگ کر رہی ہے، اور اس وجہ سے اس کی باڈی ہیل نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمارے دلوں میں کوئی مذہب کے لحاظ سے زخم ہے، کسی کو لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا میری نہیں سنتا، کسی کو لگتا ہے خدا اگر ہے بھی تو میرے لیے نہیں ہے، میری تو نہیں سنتا کبھی بھی، تو یہ جینوئن کوشچنز ہیں، یہ وہ زخم ہیں جن کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے آپ کو کسی نہ کسی اسکالر سے بھی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ اپنی فرینڈ سے یہ شکوہ کریں۔ جو بھی آپ کے دل میں زخم ہے، دماغ میں زخم ہے، یا آپ کی باڈی کے اوپر کوئی تکلیف گزری ہے، اس کے بارے میں ماہر ڈاکٹر سے، ماہر اسکالر سے
یا پھر ماہر سائیکالوجسٹ سے رجوع ضرور کریں. پرابلمس کو یہاں دبائے نہیں. بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں 20s میں کہا گیا کہ اپنا یہ پرابلم حل کر لو، انہوں نے نہیں کیا. 40s میں 50s میں ان کے بچے آخر کار ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ ماں کو مسئلہ کیا تھا، میری ماں کیوں اتنی اداس تھی، میری ماں کیوں ڈپریس تھی. میں نے ایسے باپوں کی بیٹیوں کو دیکھا ہے جو ساری عمر یہ سوچتی رہیں کہ ہمارے فادر کیوں ڈپریس تھے. اگر ایک جنریشن ٹائم پہ اپنے مسائل حل نہیں کرتی، وہ اگلی جنریشن کو پاس آن ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہماری کیسے مدد کرے گا ان سارے پرابلمس کو حل کرنے میں. جو ہم اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، جو اپنے جسم پہ تکلیفیں دیکھتے ہیں، جو اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھتے ہیں، یہ اصل میں سمٹمز ہیں اس بیماری کے جس کی جڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن آیا ہے. اور ہماری زندگیوں میں، ہماری معاشرت میں، ہماری قومی زندگی میں جتنی بھی پرابلمز ہیں، قرآن نے ان کو 2 پرابلمز میں سم اپ کیا ہے. ان کی سب فارمز بہت ساری ہو سکتی ہیں، سب کیٹیگریز بہت ساری ہیں، لیکن آخر کار ایونچولی دے فال انٹو 2 کیٹیگریز. فرسٹ کیٹیگری از اگنورینس، جہالت. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو علم ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، تو پھر ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے شفا کے لیے. یہ ایسے ہے جیسے ڈاکٹر نے آپ کو بخار کی دوائی دی اور آپ نے وہ بخار کی دوائی جو تھی، وہ بخار کی دوائی تھی صرف سردی کے بخار کی، کولڈ کی. آپ نے وہ گرمیوں کے بخار میں بھی استعمال کرنی شروع کر دی، آپ نے وہ ہر بخار میں شروع کر دی، تو وہ تو اثر نہیں کرے گی، وہ تو کچھ الٹا ہو جائے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ یہ ہر بخار میں یوز کرنی ہے، یہ صرف کولڈ کی وجہ سے ہونے والے فیور میں استعمال کرنے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اتارا ہے اس سے جہل کی کئی قسمیں ہیں. ایک جہالت کی قسم تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر کی شیلفوں پہ رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں اس کی زبان ہی نہیں آتی. ہمیں جو قاری صاحب نے بتا دیا، جو مترجم صاحب نے ٹرانسلیٹ کر دیا، ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں بس اس آیت کا یہی مطلب ہے. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک ترجمہ قرآن پڑھا ہے اور وہ اسی کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں بار بار. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ہی تفسیر پڑھی ہے، انہیں تفسیر بدلنے کا خیال نہیں آیا، انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ تو ایک انسان نے تفسیر لکھی تھی نا، اب اس کی کوئی دوسری تفسیر بھی ہوگی، میں وہ بھی پڑھ لوں، کوئی دوسری آتھینٹک تفسیر پڑھ لوں. گمراہ لوگوں کی تفسیر نہ پڑھیں، آتھینٹک دوسری تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو قرآن کی زبان سیکھی اور نہ ہی قرآن کو ڈفرینٹ زبانوں میں ڈفرینٹ زاویوں سے پڑھا، بس وہ چلتے گئے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا تو صحیح، لیکن جو غلط مطلب سمجھ لیا بس اسی پہ چلتے گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآنی آیات سے لے کر احادیث تک کا غلط مطلب بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ خود ہی سے کوئی سیلف انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. تفسیر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی قرآن سے تفسیر اسکالرز کرتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ پر جو بات آئی ہے وہ دوسری جگہ پہ کلیئرلی واضح طور پہ بیان ہوئی ہے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا اس آیت کو، سیرت میں کیسے سمجھا گیا اس آیت کو. اور تیسری بات صحابہ نے اس آیت کو کیسے سمجھا، اس کے بعد اسکالرز نے کیسے اس آیت کو سمجھا، اور وہ بھی وہ جو بہترین نسلوں کے اسکالرز تھے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے. اس کے بعد ہماری باری آتی ہے، اس کے بعد ہماری باری آتی ہے کہ ہم اس میں کوئی اپنی سوچ سکیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جہالت کے بڑے شیڈز ہیں. قرآن کی طرف آپ جتنا بڑھیں گے جہالت کا کوئی نہ کوئی شیڈ آپ کو روکے گا. کبھی تو آپ کو سرے سے کہا جائے گا بس ناظرہ قرآن پڑھو، لڑکیوں کے لیے بڑی بھاری کتاب ہے. آپ نے یہ بات سنی ہے، لڑکیوں کے لیے بہت بھاری کتاب ہے، قرآن مت پڑھو. کیوں؟ قرآن پڑھ لیں گے انہیں پتہ چلے گا ان کا تو وراثت میں حصہ ہے، ان کی تو شادی ان کی مرضی سے ہونی چاہیے، ان کے اتنے حقوق ہیں جتنے شوہر کے ان پہ حقوق ہیں. تو پھر وہ باندیاں کدھر سے آئیں گی جو مار بھی کھائیں گی، اپنی وراثت بھی بھائیوں کے نام لکھ دیں گی اور شادی کے حق سے بھی انکار کر دیں گی، اور اپنی فیملی کا جو سب سے نکما کزن ہوگا اس کے ساتھ فورس میرج کو برداشت کر لیں گی. تو وہ آپ کے لیے بھاری کتاب ہے، کیونکہ آپ کو آزادی کا راستہ سمجھ آ جائے گا. وہ آزادی جو اسلام نے، جو خدا نے آپ کو دی ہے. عورتوں کو جاہل رکھنے کا منصوبہ بہترین یہ ہے کہ عورتوں کے مدارس نہ بناؤ، عورتوں کو مسجد نہ آنے دو، عورتوں کے تعلیمی ادارے نہ قائم کرو. کو بے پردگی ہوتی ہے، مسجد آئیں گی گھر والوں کو چکر دے کے کہیں اور چلی جائیں گی. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں. انہوں نے مسجد کے دروازے عورت کے لیے کھولے، انہوں نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے ذریعے عورتوں کو تعلیم دی. کسی قاری صاحب سے ڈائریکٹ تعلیم نہ حاصل کریں، ان کی بیوی اور بیٹی سے حاصل کریں. قاری صاحب ڈائریکٹلی بہت انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کو پڑھانے میں،
رات کے 2 بجے آپ کی زندگی کے سارے مسائل کو غور سے سننا چاہیں گے، ویڈیو کال بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. آپ نے قائد صاحب کی بیوی سے بات کرنی ہے، ان کی بیٹی سے بات کرنی ہے، ورنہ وہ تو جمعے کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 4 سال کی 4 اور 16 سال کی 2، یعنی ان کے پاس جگہ خالی ہے ابھی. اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 3 شادیاں کر لی ہیں، چوتھی شادی کے لیے ایک باشریت پابند شریعت خاتون کی تلاش جاری ہے. تو ریممبر دیٹ جہالت کے کئی شیڈز بکھرے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے ہر ایک سے فائٹ کرنا ہے، آپ نے خدا کے درست پیغام تک پہنچنا ہے. آپ نے جاہلوں کو اپنے رستے میں نہیں آنے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ حدیث سنا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ اگر ہم انہیں مسجدوں میں جانے دیں یہ اس سے دھوکہ دیں گی ہمیں، یعنی مسجد جانے کے بہانے کہیں اور چلی جائیں گی. تو حضرت عبداللہ نے اس کے سینے پہ زوردار تھپڑ مارا، اتنی زور سے کہ وہ نیچے گر گئے. اور انہوں نے ان کو کہا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم آگے سے فلسفے سناتے ہو، باتیں کرتے ہو. آج کے ہر جاہل کو یہ جواب دیں کہ مسجد میں جانا میرا حق ہے. آپ خوش قسمت ہیں، آپ اسلامک یونیورسٹی میں بیٹھی ہیں، آپ کو باپردہ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے. میں یہاں پہ آ کے نقاب اتار کے فری ہو کے آرام سے ریلیکس ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے پاس ایک پریئر ہال ہے جس میں بیٹھ کر آپ اللہ کا دین حاصل کر رہی ہیں. آپ کو سائنسز پڑھائی جا رہی ہیں اسلامک پرسپیکٹیو سے. یہ موقع پاکستان کی ہر لڑکی کو نہیں ملتا. 9 سال کی عمر میں ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، 9 سے 13 سال کی عمر میں، اور اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیریڈز کیوں آ رہے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان پیریڈ سے پاک کیسے ہونا ہے. آپ کے سکولز اور کالجز اور مدارس میں لڑکیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے ہی تعداد میں کم ہے، اوپر سے لڑکیوں کو ایڈمیشن لے کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں. آپ اس جہالت سے دور جائیں، آپ اس جہالت کی تاریکی کو مٹائیں، یہاں سے جو علم حاصل کریں وہ لے کر اپنے معاشرے میں پھیل جائیں، اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اگلی جنریشن کی کسی ایک لڑکی کو آپ قرآن سے دوری کا عذاب نہیں بھگتنے دیں گی. آپ کی زندگیوں میں قرآن کا نور ہے، بھلے تھوڑا سا ہی، اور اس تھوڑے کو کم نہ جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو فاتحہ بھی سکھا سکتے ہو سکھا دو. اور صحابہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے بچے کو فاتحہ ان کے علاوہ کوئی اور سکھائے. وہ کہتے تھے جب تک یہ نماز میں فاتحہ پڑھے گا یہ میرا صدقہ جاریہ ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں. آپ کے پاس کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان میں، اور آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ صدقہ جاریہ حاصل کریں، اگنورنس کو مٹائیں اور اگلی جنریشن کے لیے راستے کھولیں. دوسری جو سب سے بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ استکبار ہے، حق کو جاننے کے باوجود منہ پھیر کر آگے نکل جانا اور یہ سوچنا کہ اخلاقیات میرے لیے نہیں ہے، ایمان میرے لیے نہیں ہے، مجھے ایمان پہ نہیں چلنا. اسی لیے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مظلوم ہیں. میں آپ کو ایسی خواتین کے بارے میں بتاتی ہوں جو 40s 50s میں ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو وراثت کا حق نہیں دینا چاہتی. یہ استکبار ہے. وہ خاندان کی چھوٹی بچیوں کی فورسڈ میرج میں ایکولی انوالوڈ ہے مردوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میرے بھائی نے جس لڑکی پہ انگلی رکھ دی اب تو میں اسے لے کر ہی آؤں گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے منگنی توڑی. آپ نے ایکسپیرینس کیا ایسی عورتوں کو؟ کہیں تو دیکھی ہوں گی نا، ڈرامے کے علاوہ. آپ کے یہاں پہ سردی بہت ہے. اچھا، میں نے ایسی بہت عورتیں دیکھی ہیں جہالت کی، جسے کہتے ہیں نا جہالت کے پہاڑ. اور مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ وہ جہالت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے قرآن میں کیا حکم ہے. انہیں پتہ ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہونی چاہیے، لڑکی کو وراثت ملنی چاہیے. ان کو پتہ ہے بیٹی بوجھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے بیٹی کی پیدائش پہ شکلیں نہیں بنانی. انہیں سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے کرتی ہیں، ایموشنلی ابیوز کرتی ہیں چھوٹی لڑکیوں کو. ان کی اپنی سگی بہن پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک اور لڑکی آ گئی. اپنے لیے اور پیمانہ ہے، اپنے لیے وہ آیتیں یاد ہیں جس میں عورت کی فضیلت ہے، چھوٹی بہن کے لیے وہ پیمانہ ہے جس میں بیٹی کی پیدائش بوجھ ہوتی ہے. میں ایسی یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی ماں کو شیم کیا. ماں کم پڑھی لکھی تھی، اس کو بہت ذلیل کیا کہ میں یونیورسٹی میں پہنچ کے اور آپ کے ہاں ابھی بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے، بس کر دیں آپ.
سٹاپ لگا دیں. اتنے کالے دل والے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں, اتنے بے حیا اور بے شرم. اس کو کہتے ہیں استکبار. استکبار ایک انوکھی قسم کی بے شرمی ہوتی ہے جس میں انسان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, اللہ کی آیتیں پتہ ہوتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہوتی ہیں, لیکن دل اتنا کالا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی نرمی نہیں بچتی. حق کو پہچاننے کے بعد حق کا انکار کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ استکبار کرنے والے لوگ ہیں. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے آج بتاتی ہوں کہ میرے سرکل میں, یعنی مذہبی لوگوں کے سرکل میں, آپ کو سب سے زیادہ مستکبرین ملیں گے. یہ جاہل نہیں ہیں, ان کے پاس علم ہے, لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا نور باقی لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے. وہ اتنے بخیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دین سے صرف مجھے فائدہ پہنچے, میری مرضی کی جگہ شادی ہو جائے, مجھے وراثت پوری مل جائے, مجھے ایز اے بیٹی کوئی بوجھ نہ سمجھے. لیکن جب ان کی بہو کے گھر بیٹی ہونے والی ہوگی تو یہ بہو کو اتنے ہی تنگ کریں گے. آپ نے یہ دو کام نہیں کرنے. نہ تو آپ نے قرآن کے علم سے خود کو محروم رکھنا ہے, اور نہ ہی آپ نے جب دوسروں کو کھلے دل سے قرآنی حقوق دینے کی باری آئے بخیلی کرنی ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹیسٹ 20s میں نہیں ہوتا. 20s میں تو ہم سارے سیدھے سادے مظلوم عوام ہوتے ہیں نا. ہماری زندگی کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے 40s 50s میں, جب عورتیں مڈل ایج میں مدرس بن جاتی ہیں, ساسیں بن جاتی ہیں. پھر ان کے دل کی سختی دیکھیں, ان کی شخصیت کا اصل روپ نکل نکل کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استکبار اور جہل میں یہ ہوتا ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ بتایا, اسکالرز نے اس کو ایک جگہ سم اپ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مشرکین میں اہل استکبار وہ تھے جنہیں پتہ تھا اللہ ایک ہے, لیکن مانگنے پھر بھی اوروں کے پاس جاتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ کہو کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے, اپنے قبیلے کے بتوں کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے, ہم کیوں انہیں چھوڑ دیں. وفا کرنے کے چکر میں وہ جھوٹے خداؤں کے ساتھ چمٹے رہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کی عورتیں جو ہیں وہ شرکیہ رواجوں اور بدعات سے چمٹی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہیں میں مانتی ہوں تم لوگ جو اب یونیورسٹی گئے ہو, تم لوگ جو اب مختلف جگہوں سے پڑھ کر آ گئے ہو, میں مانتی ہوں تم لوگوں کی بات میں وزن ہے, لیکن یہ ہماری روایتیں ہیں. میری ماں یہ کرتی تھی, میری دادی یہ کرتی تھی, میری نانی یہ کرتی تھی, ہم ان سب کو چھوڑ دیں تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اور بیٹا مانگنے ہم نے پیر بابا کے مزار پہ جانا ہے, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے بہو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے جہل اور استکبار دونوں سے, اس وقت جب آپ تیار ہوں اس کی طرف جانے کے لیے. اچھا, جہل اور استکبار سے لڑنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہم نے صرف نیگیٹو چیزیں نہیں ذکر کرنی نا, پازیٹیو چیزیں بھی کرنی ہیں. تو جہل کا کیا آپ کے خیال میں توڑ ہے؟ نالج. جہالت کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے, لگ کے علم حاصل کرنا ہے. آج آپ 365 دن ہوتے سال میں, اور قرآن کے اتفاق سے صفحے بھی 350 ہیں. آج آپ اس سال قرآن پڑھنا شروع کریں, اگلے سال پھر پڑھیں, اس سے اگلے سال پھر پڑھیں. آپ کا کیا خیال ہے, روز ایک صفحہ پڑھنا مشکل ہے؟ کتنا علم حاصل ہو جائے گا سال بعد؟ میں تفسیر نہیں کہہ رہی, صرف قرآن کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا نا. آج آپ 20s میں ہو, انشاءاللہ 40s میں جانے تک آپ قرآن کتنی بار پڑھ چکے ہوں گے؟ 20 بار. کبھی کبھی ادھر ادھر سنتے ہوئے کوئی ٹرانسلیشن, کوئی تفسیر بھی اور کانوں سے گزر جائے گی. کسی رمضان میں جب دل کرے گا, تو جس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کے دین کے نور کو اپنے اندر اتارا ہو, اس کی زندگی میں جہالت کا کوئی شائبہ رہ جائے گا؟ یہ تھوڑا سا کام ہے, لیکن یہ روز کرنا ہے. 5 نمازوں کے بعد اگر آپ ایک صفحہ قرآن پڑھ لیتی ہیں, 10 سے 15 منٹ کا کام ہے. صرف تلاوت نہ کریں, ٹرانسلیشن سے پڑھ لیں, اور سوچیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, اگلے دن اگلا صفحہ پڑھوں گی, رکنا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. یہ سب سے آسان نسخہ ہے, اور میں نے اپنی جہالت سے لڑائی ایسے کی ہے. مجھے بہت کچھ نہیں پتا, ابھی بھی قرآن کے بارے میں مجھے بہت کچھ نہیں پتا, حالانکہ میں نے یہاں سے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا ہے آپ کی یونیورسٹی سے. لیکن مجھے زندگی کے ہر مرحلے پہ قرآن میں سے کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے. میری زندگی کے ہر سال قرآن مجھے نیا کچھ سکھاتا ہے. جب میں آپ کی ایج کی لڑکیوں کو یہاں پڑھائی تھی, میں نے 12 سال یہاں پہ وزٹنگ ٹیچر کے طور پہ پڑھایا, تو جب آپ کی ایج کی لڑکیوں کو پڑھا رہی تھی مجھے قرآن اور حدیث سے اور چیزیں ملتی تھی, میں اور طرح سے پڑھاتی تھی. پھر جب میں نے چھوٹے بچوں کو پڑھایا تھا تب مجھے کچھ اور ملتا تھا, اور اب میں ٹین ایج لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہی ہوں
تو مجھے کچھ اور ملتا ہے قرآن سے. بالکل یہی حالات ایک عورت کے ہوتے ہیں جب وہ بہن بھائیوں سے ڈیل کرتی ہے، جب وہ ساس سسر سے ڈیل کرتی ہے، بالکل اور طرح کی باتیں اسے پتہ چلتی ہیں. جب اپنے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہے، اسے اور باتیں پتہ چلتی ہیں. اور جب اس کے بچے جوان ہوتے ہیں، وہ ساس بنتی ہے، اس نے بہویں لانی ہوتی ہیں، داماد ڈھونڈنے ہوتے ہیں، اسے اور باتیں پتہ چلتی ہیں سیرت اور قرآن سے. زندگی کے ہر لمحے میں قرآن آپ کو نئی باتیں سکھاتا ہے. کبھی اس سے بور نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ مجھے بس جو میں نے سیکھنا تھا سیکھ لیا، میں نے دورہ قرآن کر لیا، میں نے دورہ تفسیر کر لیا، اب مجھے اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھیں گی اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا نور آئے گا. اور یہ وہ نور ہے جس نے خود گارنٹی دی ہے کہ یہ آپ کو ہر طرح کے اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے گا. آپ کو لوگوں کے رویے سمجھ نہیں آتے، آپ کو سسرال سے ڈیلنگ کرنی نہیں آ رہی، آپ کو یونیورسٹی کی ہاسٹل کی انتظامیہ سے ڈیل کرنا نہیں آ رہا، آپ کو اپنے روم میٹس سمجھ نہیں آ رہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ریلیجن ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں اداسی کیوں ہے، غم اور پریشانی کیوں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگ کیوں ہر بار میرے سے بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں حالانکہ میں اتنی نائس اور کائنڈ ہوں. تو آپ کو ہر چیز میں قرآن مدد دے گا. آپ کسی اسکالر سے پڑھنا شروع کریں، یہ تو خود انڈیویجول مطالعہ ہے نا، جب آپ اسکالر سے پڑھنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو وہاں پہ بھی مدد دے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرشد نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک مرشد بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کتاب بھیجی. کتاب کو مرشد کے بغیر پڑھیں گے تو بھی مسئلہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی شروع کریں، انہوں نے اس آیت سے کیا کیا. اور پھر اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو کسی اسکالر سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فلاں آیت کی امپلیکیشن کس طریقے سے ہوئی تھی، فلاں آیت کو انہوں نے کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کے پاس اس لیے نازل کیا ہے، آپ کو اس لیے بھیجی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آئیں اللہ کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، اور ان کو ایک پختہ اور بہت تعریف کے قابل راستے کی طرف لے کر آئیں. اچھا، اب اگر یہ کتاب آپ کو ڈارکنیس سے لائٹ میں لاتی ہے تو وہ ڈارکنیس کیا صرف قومی زندگی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میننگز کو ایک حدیث میں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کی تقدیر بدلتا ہے. اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، ان کو لیڈرشپ دیتا ہے، اور کچھ قوموں کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. کچھ سویلائزیشنز پیرش ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ قرآنی احکام اور ویلیوز پہ عمل نہیں کرنے والی ہوتی. تو کیا ہماری صرف یہ نیشنل لائف میں کام آئے گا، صرف قومی زندگی میں کام آئے گا؟ وٹ اباؤٹ مائی انڈیویجول لائف؟ کیا خیال ہے، کام آئے گا؟ ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ ڈومیسٹک پالیٹکس؟ ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، ایک نیشنل پالیٹکس ہے اور ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہے. لڑکیوں کا زیادہ زندگی جو ہے نا وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں گزرتی ہے، گھریلو جو سیاست ہوتی ہے، اور وہ بڑی خوفناک قسم کی ہوتی ہے. اس میں جگہ جگہ موٹی موٹی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ڈبل ڈیکر قسم کی، جو آپ کی زندگی میں مداخلت کرتی ہیں، آپ کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ کی زندگی خود جینا چاہتی ہیں. حتیٰ کہ یہ کہ ان کا جو آئیڈیل ہوتا ہے نا ان کے دماغ میں، وہ اس طرح کا بندہ آپ کے لیے شادی آپ کی زبردستی اس سے کرنا چاہتی ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا پہ وہ اپنا آئیڈیل چپکا دے، ہر لڑکی کا میاں ویسا ہو جائے. تو پھر وہ آپ کو کہتی ہیں کہ یہ جو میں نے رشتہ ڈھونڈا ہے بس تمہاری ادھر ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. اب اس طرح کے لوگوں سے کیسے ڈیل کرے؟ قرآن آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے. قرآن نے جہاں قوموں کے حالات ذکر کیے ہیں وہاں انسانوں کے حالات ذکر کیے ہیں. فرعون کی بیوی کے حالات ذکر کیے ہیں، جب میاں ٹائرنٹ ہو اور بیوی نیک ہو. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی کے حالات ذکر کیے ہیں، جب شوہر نیک آدمی ہو، ریلیجس لیڈر ہو، اور بیوی بدبخت نکل آئے. قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات ذکر کیے ہیں کہ کیسے بہن بھائیوں کے درمیان حسد کسی ایک انسان کی زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور کیسے اگر اللہ کی رحمت انہیں نہ تھام لیتی تو وہ تو ایک کنویں میں پڑی ایک لاش ہوتے، اور ان کے بھائیوں کا ارادہ قتل کا تھا. تو قرآن آپ کو ڈومیسٹک وائلنس سے لے کر آپ کو نیشنل لیڈرشپ تک ہر چیز کے اثر و رموز سکھاتا ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساس کے رویے سے تنگ آ کے، جنہوں نے اپنے کسی مینیپولیٹو بہن بھائی کے رویے سے تنگ آ کے، یا اپنے بلی ٹیچر کے رویے سے تنگ آ کر،
یا پھر اپنے کلاس میٹس جو ابیوزو ہوں، مینیپولیٹو ہوں، ان کے رویے سے تنگ آ کے قرآن اٹھایا ہو کہ مجھے اس مسئلے میں کہاں ہیلپ ملے گی. کتنے لوگوں نے یہ سوچ کے قرآن اٹھایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ایسے لوگوں سے کیسے ڈیل کریں. اچھا، اب یہ یہاں پر ابھی تک کسی نے نہیں اٹھایا نا، وہ سب ہم سمجھتے ہیں وہ مجھے ڈرامے سے پتہ لگے گا. ہم کہتے ہیں وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے نا، اس میں یہ ہو رہا ہے اور مجھے اس ڈرامے سے ہی پتہ چلے گا. ڈراموں میں زندگی کے بڑے سبق ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈراموں کو توجہ دی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے ان کی. جب آپ قرآن کو یہ توجہ دیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. جب آپ کہہ دیتے ہیں نا قرآن کمپلیکیٹڈ ہے چھوڑو جی، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی. قرآن میں آپ کے ان سب مسئلوں کا حل ہے. آج سے سوچنا شروع کریں. اور سورہ رات کی ایک آیت ہم بڑی غلط جگہ کوٹ کرتے ہیں. میں پہلے آیت پڑھتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا میننگ بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. اور یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. قرآن اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا علم اللہ کا ذکر ہے. جس وقت آپ لوگ دین کے علم سیکھنے کی مجلسوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں. اور کیسے ہے دلوں کا اطمینان؟ میں جب بھی قرآن کھولتی ہوں اس میں سچائی، ایمانداری، حسن سلوک، محبت کا درس دیکھتی ہوں تو میرے دل کو واقعی اطمینان ملتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ وہ چیزیں جو میں نے ساری زندگی تلاش کی ہیں وہ قرآن میں ہیں. اس کا مطلب ہے میں ٹھیک جا رہی ہوں. اور جب میں قرآن کھولتی ہوں میرا دل مطمئن ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہاں رشتہ داروں سے حسن سلوک کی یہ باتیں مجھے اپنے گھر میں چاہیے، ایمانداری اور سچائی کی یہ باتیں مجھے اپنے گھر میں چاہیے. جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ انہوں نے 14-15 سال کی عمر میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اپنے قبیلے کا بھی شخص ظلم کرے گا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے قبیلے کے الٹ جا کر. تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو دل کرتا ہے. میں مانتی ہوں وہ میرے نبی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ ویلیوز دی ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے عشق میں مبتلا نہیں ہوں کہ بس نعرے لگاؤں گی. میں وہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو. میں جانتی ہوں کہ ہم اپنی ڈومیسٹک لیول سے لے کر نیشنل لیول تک اس وقت تک ظالم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جب تک ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سر نہیں بچے گا اگر اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، اس کے ساتھ چپ کر کے کھڑے رہو. اور ہم مظلوم کو ذلیل کرنے، دبانے اور اسے یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم کیوں ہر بات مسئلے کھڑے کرتے ہو. مظلوم اگر آواز بھی اٹھاتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں عفو درگزر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کی طرف چھری سے اشارہ کیا تو آپ اسے گردن پیش کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب دلوں کا اطمینان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے معاشرے کی جہالت، اپنے معاشرے کی تاریکی، اپنے معاشرے کے اندر ظلم اور فساد سے تنگ آئے بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب بدلے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کو اطمینان دلاتا ہے کہ تم صحیح رستے پہ ہو، تمہاری ڈیمانڈز غلط نہیں ہیں، ظلم ختم ہونا چاہیے. آئندہ کسی غیر مسلم کو پاکستان میں آ کر اس طرح نہیں مرنا چاہیے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جس طرح سیالکوٹ میں ایک معصوم انسان مارا گیا. وہ اسلام کے قلعے میں آیا تھا، ہم اسے اسلام کا تحفہ دے کر بھیج سکتے تھے، ہم نے اسے موت کا تحفہ دے کر بھیجا. ہم نے اس کی پوری فیملی کو بتایا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں جب وہ ریلیجن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں زندگی کے ہر موقع پہ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے اندر جو ویلیوز ہیں اس سے ان لوگوں کے دلوں کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے جو اپنے معاشرے میں ظلم، جہالت اور فساد کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ ان ٹرائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ کو حق والے مل نہیں رہے ہوتے، جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، آپ مظلومیت کی زندگی سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو ایک بڑی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. آپ ان لڑکیوں سے پوچھیں جن کی ٹین ایج میں شادیاں ہوئیں، ایک تو فورس میرج، اوپر سے ساس نے جا کر فورسفلی ان کے بچے ابارٹ کرا دیے. میرے پاس ایک 13 سال کی بچی کا فون آیا جس نے مجھے کہا کہ میم عائشہ میں نے آپ کا لیکچر یوٹیوب پہ سنا ہے، میری مدر اور میرے ستیلے فادر نے مجھے زبردستی پروسٹیوشن میں ڈالا ہوا ہے. I'm 13 years old. جب میرے ریئل فادر زندہ تھے تو میں کلاس 7th میں پڑھتی تھی. میں پروسٹیٹیوشن سے باہر آنا چاہتی ہوں. میں نے اس کو امیڈیٹلی کال کی اور میں نے اسے کہا کہ تم پھر کال کیسے کر رہی ہو اگر اتنی سختی ہے تمہارے اوپر، اور مجھے ویڈیو کال پہ دکھاؤ تم کون ہو. تو اس نے کہا میں دکھانے کو تیار ہوں لیکن میرا ہر جگہ نیا نام ہوتا ہے، میرے اتنے نام بدلے ہیں کہ مجھے اپنا اصلی نام یاد بھی نہیں رہتا. ہر جگہ 13 سال کی بچی مختلف مردوں کے ساتھ جاتی ہے.
اور ہر جگہ ایک نئے نام کے ساتھ جاتی ہے. اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ 13 سال کی نہیں لگ رہی تھی. خدا کی قسم میں نے کبھی اتنا خوف، اتنا ظلم کسی چہرے پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا. وہ 9 سال کی بچی لگ رہی تھی جسامت سے. اور میں نے اس سے کہا کہ جب تم کماتی بھی ہو، جب تم اس انڈسٹری میں ہو، تو تم تو کمانے والی ہو نا، تو تم اچھا کھاتی پیتی کیوں نہیں، پہنتی کیوں نہیں، تمہاری صحت کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میڈم اس پیشے سے باہر آنے کے لیے، اس لعنت سے باہر آنے کے لیے میں نے اتنی بار بھوک ہڑتال کی ہے کہ میری زندگی کے خطرے لاحق ہو گئے تھے، لیکن میں نکل نہیں پا رہی. وہ 13 سال کی بچیاں، ان کا ہم پہ قرض ہے. ہماری زندگیاں بیکار ہیں اگر ہم نے اللہ کے دین کا علم تو حاصل کر لیا لیکن اپنے معاشرے کی ایسی عورتوں اور لڑکیوں کو نہیں بچا سکے. میں نے اس بچی کو ایک سرکاری ادارے کا نمبر دیا اور میں نے کہا کہ اگر تمہیں موقع ملتا ہے تم بات کرو، نہیں تو میں بھی تمہارے بہاف پہ بات کرتی ہوں. اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے فون تھوڑی دیر کے لیے دیا جاتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ اسمارٹ تھی. وہ ان لوگوں کا کاروبار چلانے میں فون سے مدد کرتی تھی اور اس نے بہانے سے کسی طریقے سے خیر پا لی. وہ فون جس کے ذریعے لوگ غلط کام کرتے ہیں، اس نے ایک اچھی جگہ رابطہ کر لیا. بہرحال ہم نے سرکاری ادارے سے رابطہ کیا. انہوں نے اسے کہا کہ وہ اپنے قریبی کسی ایریا میں پہنچ جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لیگل اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ چھاپا مار سکتے اس کے گھر پہ. وہ اپنے قریبی ایک جگہ تک پہنچی اور وہاں سے وہ اسے لے گئے. ابھی تک اس کے گھر والوں کو یہی پتہ ہے کہ وہ ابڈکٹ ہو گئی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ شی از سیف اینڈ شی از ان این آرفنیج اور سم شیلٹر. تو شیلٹر میں چونکہ فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے، میرا اب اس سے رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں تو کیا بیٹیوں جیسی ہے. تو میں تڑپتی ہوں کہ میں اس سے ملوں یا کبھی وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں نے اسے اپنے نمبر دیے ہیں کہ کبھی بھی موقع ملے تو مجھے کال کرے. تو آئی ہوپ کہ عید پہ شاید وہ مجھے کال کر سکے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ زندگی کے ان ٹرائلز کو دیکھتے ہیں تو آپ پھر خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا، جو لوگ ظالموں سے بچ کر مظلومیت کی زندگی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے تیرے پاس کیا حل ہے؟ تو حل ہم ہیں، ہم سب. ہم نے کلوزلی کنیکٹڈ نیٹ ورک بنانا ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو باہر نکالنا ہے. جن لوگوں نے میری مدد کی اس لڑکی کو باہر نکالنے میں، میرا ان سے کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا کہ ہم کسی آرگنائزیشن میں تھے. ہم نے رینڈم اپنے جاننے والوں کے کانٹیکٹ ڈھونڈے، کسی طریقے سے اس لڑکی کو نکالے. آپ اسلامک یونیورسٹی کے لومن آئے ہیں، کبھی کبھی آپ کے یونیورسٹی فیلوز، آپ کے بیچ فیلوز کیسے آپ کے کام آتے ہیں کہ IOU میں بیٹھی ہوئی ایک نیولی مسلم ریورٹڈ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے قرآن کا ٹرانسلیشن چاہیے، لیکن ان کی لینگویج ایسی تھی کہ ہمیں وہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لینگویج ہے. فائنلی ہمیں مدینہ یونیورسٹی کے الومنا سے پتہ چلا کہ وہاں پر 2 اسٹوڈنٹ اس ایریا کے ریورٹڈ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے ذریعے ان کو ٹرانسلیشن لے کر دی. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ اس زبان میں ابھی قرآن کا ٹرانسلیشن اویلیبل بھی نہیں ہے، وہ لڑکے خود کر رہے تھے. آپ لوگ کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ان سہولتوں سے؟ آپ کیوں نہیں قرآن کا پیغام لے کے پروسٹیٹیوٹس کے دروازے پہ پہنچتے؟ آپ کیوں نہیں قرآن کا پیغام لے کر ان ایریاز میں پہنچتے جہاں لڑکیوں کے زبردستی ابارشن ہو رہے ہیں، جہاں لڑکیوں کو زبردستی اسکول سے اٹھوا لیا جاتا ہے؟ اور ہم سب کی زندگی میں اس اسٹرگل کے دوران جو بھی مشکلات آئیں گی ان کے بارے میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، زندگی میں خوف کے موقع آئیں گے، مالی پریشانیاں، فائنینشیل لاس آئے گا، کبھی کبھی جانوں کی قربانی اپنی یا اپنے پیاروں کی دینی پڑے گی، ان کی موت دیکھنی پڑے گی. والثمرات، کبھی کبھی آپ کو اپنی فصلوں میں، آپ کو اپنی کراپس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے. ان سب موقعوں پہ بشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، جو عارضی دنیاوی نقصان کو خدا کی ناراضگی نہیں سمجھتے. وہ جانتے ہیں ان کا خدا رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ ان کا ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ کو صبر سے پاس کرتے ہیں. آپ کی زندگیوں میں ایجوکیشن حاصل کرنے میں جیسے بڑے تانے آئیں گے، بڑی باتیں آئیں گی، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صابرین جنہیں خوشخبری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے. فصل ڈوب گئی تو کیا ہوا، کاروبار ڈوب گیا تو کیا ہوا، پیارے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا،
ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور ہم نے بالآخر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور وہ اپنے درست راستے کو اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ منگنی ٹوٹ گئی تو اب پردہ چھوڑنا پڑے گا، جاب نہیں مل رہی تو اب میں تھوڑا سا اپنا حجاب تھوڑا آلٹر کر لیتی ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. لوگوں کی آزمائشوں کو خدا کی آزمائش نہ سمجھیں. لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا. ایز لانگ ایز یو آر اسٹینڈنگ ود ٹروتھفلنس، آنیسٹی، جب تک آپ اپنی ویلیوز پہ قائم ہے اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا. وہ ظالم لوگ ہیں اور آپ نے ان کے ظلم سے نہیں ڈرنا. قرآن جو سب سے بڑا تحفہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے نا، ایک تو یہ کہ اس پوری زندگی میں آپ کے پاس لائٹ ہے، آپ راستہ ٹٹولتے ہوئے نہیں گزر رہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. یو آر کانشیس اباؤٹ پرپز آف یور لائف. آپ کو پتہ ہے میری ڈائریکشن یہ ہے، میری ارد گرد یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. ایک تو آپ کا پرپز پتہ ہوتا ہے، آپ کو ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے. دوسرا، رستہ واضح کرنے کے لیے لائٹ ہے. آپ ہائی وے پہ بھی جا رہے ہو، اچانک لائٹیں بند ہو جائے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں کتنے کلومیٹر نکل آئی ہوں. تو آپ کو رستہ بتانے کے ساتھ ساتھ رستے میں مستقل روشنی بھی یہ ہدایت کی کتاب دیتی ہے، اور اس کے ساتھ جو آخری بات ہے وہ آپ کو منزل کا پتہ دیتی ہے. ہم جتنی اچھی روڈ پہ سفر کر کے آنا، جتنا اسموتھ، ہمیں منزل نہ پتہ ہو تو وی آر لاسٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر منزل چاہیے، آخرت کی نجات چاہیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے لوگوں جن سے اپنی جانوں پر کوئی گناہ ہو بھی گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ چاہے تو سارے گناہ بخش دیتا ہے. سوچیں ذرا، گناہ، قتل، زنا، ڈکیتی، چوری، والدین کو دھوکہ، والدین سے بدتمیزی، ہر چیز معاف ہو جاتی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے کیا کرو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم ماننا شروع کر دو آج سے، ابھی سے. پیچھے جو ہوا سو ہوا. من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے، پھر اس کے بعد کوئی مدد نہیں ہوگی، وہ چانس پھر ختم ہو گیا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس میں سے بہترین بات کی اطاعت شروع کر دو، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ عذاب آنے والا ہے. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم ہماری پکڑ ہونے والی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس وقت موت آنے والی ہے. اور ایک عذاب یہ بھی ہے کہ انسان کی موت غفلت کی حالت میں آ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی بات میں سے جو بہترین بات ہے اس کی اطاعت کرو. مطلب یہ کہ پردے کے بارے میں پتہ ہے نا کہ پورا پردہ افضل ہے، تو خالی دوپٹہ کرنا اب چھوڑ دیں. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں اور اللہ کے لیے کرنے ہیں، لوگوں کے لیے، رواجوں کے لیے نہیں کرنے. جب پتہ چل گیا ہے نا کہ پورا پردہ کرنا افضل ہے، تو پردے کے اندر بہانے سے اتنی سی سکن یا اتنی سی سکن دکھانا بھی چھوڑ دیں. دل سے پردہ کریں، جذبے سے پردہ کریں. پتہ لگے کہ یہ جو بندی جا رہی ہے یہ امت کا حصہ ہے، اس نے قرآن کو لگ کے پڑھا ہے. تو یہ نہیں کرنا کہ آدھے آدھے مسلمان بن جائے، پورے مسلمان بننا، اور صرف پردے میں نہیں، اخلاق میں بھی. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک زندگی کی یہ نعمت ختم ہو جائے اور پھر کوئی یہ کہے ہائے حسرت، میں نے اللہ کے معاملے میں کتنی کوتاہی کی اور میں تو حق کا مذاق اڑانے والا تھا. جب آپ کو حجاب والی لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم تو ماسی لگ رہی ہو، تم تو مائی لگ رہی ہو، اتنی بھی کیا سختی یار، کبھی کبھی تم بھی کچھ تھوڑا سا باہر نکل آیا کرو اس خیمے سے. تو اس وقت یاد رکھیں کہ یہ ساخرین کی باتیں ہیں. اگر آپ خود نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی کا نیکی میں مذاق نہ اڑائیں. اگر آپ خود سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آئے ہوئے لوگوں کو بے وقوف یا بدھو سمجھیں. ان کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے وہ چپ کر کے آپ کی باتیں سنتے ہیں. یہ مت سمجھیں ان کے منہ میں زبان نہیں ہے.
وہ بھی بہت اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں آپ کو، ننگے پن کے بارے میں، عریانیت کے بارے میں. وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ننگے جسم گوشت کی دکانوں پہ لٹکی ہوئی الٹی لٹکی ہوئی مرغیوں کی طرح لگتا ہے. وہ بھی بہت ساری پھپتیاں کس سکتے ہیں، لیکن وہ چپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں. زندگی بڑی عجیب چیز ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ قرآن کا علم روز حاصل ہو سکتا ہے، روز ایک صفحہ، ہر نماز کے بعد ایک صفحہ یا 2 صفحے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری مدر جو تھیں وہ پوری زندگی ہمیشہ بلیک ابایا پہنتی تھیں، اور میں نے ان کو یہ دیکھا تھا کہ اگر کپڑے بھی انہوں نے کہیں پھیلانے جانا ہوتا تھا نا، اگر مثال کے طور پر دھوپ کم ہے جیسے آج کل اور کپڑے نہیں سوکھ رہے، تو انہوں نے کپڑے کہیں اوپن جگہ پہ پھیلانے جانا ہے، وہ پورا ابایا پہن کے جاتی تھیں. تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ امی صرف چادر لے کر کیوں نہیں نکل آتی، اور اتنی عورتیں تھیں جو صرف چادر لے کر چادر سے نقاب کر کے نکل آتی تھیں، وہ پورا ابایا پہن کے جاتی تھیں. تو میں نے امی سے پوچھا کہ امی آپ صرف چادر پہن لینا، آپ کیوں اتنی مشکل میں پورا ابایا پہنتی ہیں پھر سارے کپڑے اٹھاتی ہیں. میں چھوٹی تھی اس ٹائم میں ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی تھی. تو میری امی کہنے لگیں کہ بیٹا جب ہم کپڑے ڈالتے ہیں نا اس ٹائم بے پردگی کا خدشہ ہوتا ہے چادر سے، یعنی آپ کے بازو اوپر جائیں گے، آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے ابایا پہن لیتی ہوں. پچھلے ہفتے میری والدہ کی وفات ہوئی ہے، اور جس وقت آپ کے اس کی انویٹیشن آئی تھی تو میں ICU کے باہر بیٹھی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری والدہ نیکسٹ جمعے کو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. تو مجھے جب میں نے ان کو غسل دیا، ان کی بہنوں نے ان کو کفن پہنایا، تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے میری والدہ کا سفید کفن کا حجاب ان کو پہنایا کہ میں نے اچانک مڑ کر دیکھا فرسٹ ٹائم. تو وہ کڈنی پیشنٹ تھی، ان کا چہرہ بالکل پیل ہوا تھا اس تکلیف کی وجہ سے جو مستقل وہ 3-4 دن سے جھیل رہی تھیں، اور ڈائلسس کے دوران ان کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ بڑا پینفل سچویشن ہوتی ہے. تو ہم سب یہ دعا کر رہے تھے، دل چاہتا تھا کہ اپنی ماں کی تکلیف اپنے اوپر لے لیں، لیکن ہم لے نہیں سکتے نا، ہم بے بس ہیں. تو اتنی تکلیف کے بعد جب میں نے انہیں غسل دیا، ان کا سارا چہرہ پیل لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میری والدہ ہمیشہ سرخ اور سفید خاتون تھیں. لوگ انہیں پٹھان سمجھتے تھے کیونکہ پنجابیوں میں اتنی زیادہ فریش رنگت تھوڑی کم لوگوں کو لگتی ہوتی ہے. تو لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ آپ پٹھان ہیں میری والدہ سے، اور اب ان کو کڈنی پیشنٹ ہونے کی وجہ سے تکلیف نے بالکل پیل کر دیا تھا، بالکل پیل. تو جب میں انہیں غسل دے رہی تھی تب بھی ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن کفن میں جب ان کو میں نے سفید سکارف میں لپٹے دیکھا، ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ لوگوں نے کہا آپ نے ان کو کیا کیا ہے، کیا لگایا ان کے چہرے پہ. ان کی وہی رنگت، وہ نور واپس آ گیا تھا ان کے چہرے پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میری والدہ کو میں نے ان کی ٹین ایج سے وہ پردہ کرتی تھیں، اور میں نے ان کو پچھلے 35 سال سے میں انہیں دیکھ رہی ہوں، میں نے انہیں ہمیشہ پردے میں دیکھا ہے. حتیٰ کہ وہ پچھلے سال ICU میں تھیں تو ہم نے ان کے سر پہ صرف سکارف ڈالا ہوا تھا ICU میں لے جاتے ہوئے، جیسے ہی وہ ہوش میں آئی انہوں نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال دیا. حالانکہ اب وہ ان خواتین میں شمار ہوتی ہیں جن کے اوپر نقاب فرض نہیں رہتا آخری عمر میں. تو یاد رکھیں، جس طرح قرآن کا ایک صفحہ روز پڑھنے سے آپ ایک قرآن ختم کر جاتے ہیں، اس طرح روز تھوڑا تھوڑا اللہ کا حکم ماننے سے قبر منور ہو جاتی ہے. آج 20s میں آپ کو کوئی نہیں کہے گا اپنے آپ کو ڈھانپ لو، لیکن جب 40s میں آپ کے بال سفید ہونا شروع ہوں گے، 50s میں جھریاں پڑنا شروع ہوں گی، آپ کی خوبصورت گردن کے اوپر لائنیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے بالوں کو ڈائی کی ضرورت پڑے گی، تو لوگ کہیں گے کہ توبہ یہ بڈھی ہو گئی ہے، اب تو اسے کوئی کہے کہ اسے ڈھانپ لو اپنے آپ کو. People will tell you at that time that you are no more pleasant to eyes. ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، یہ جوان عورت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ننگی ہو جائے، اور ناچنے والی عورت کو زیادہ عزت دیتا ہے بنسبت قرآن پڑھانے اور پڑھنے والی عورت کے. لیکن جب عورتیں بوڑھی ہونے لگتی ہیں تو ان کو سب سے برے طریقے سے ڈسکارڈ کرتا ہے معاشرہ. اپنے ساتھ یہ گیم نہ ہونے دیں. آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. میں آج آپ کو دل کے گہرائی سے یہ نصیحت کرتی ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. کفن کہیں وہ واحد دن نہ ہو جب ہم پورا حجاب کریں. زندگی میں حجاب کو اپنا لیں، مکمل حجاب کر لیں، اور حجاب کا مذاق اڑانے والوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اور دعا کریں کہ اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے اس حجاب کی وجہ سے. دعا کریں کہ ہر حجاب کرنے والی لڑکی جس کے دل میں تڑپ ہے، اس کو اپنی فیملی، اس کو اپنے پیئر پریشر سے لڑنے کی توفیق مل جائے اور وہ حجاب شروع کر دے. زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور قبر کا اندھیرا بڑا سخت ہے. تو اگر قبر منور کرنی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرنا پڑے گا. اور حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے
ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایک تو یہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور دوسرا حق کیا ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ میں نے اسے اچھی آواز میں پڑھ دیا، بلکہ آج جو آیتیں پڑھی ہیں آج ان پہ عمل کر کے چھوڑنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اگلی آیت نہیں سیکھتے تھے جب تک پچھلی آیت پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، اس لیے وہ ڈیفرنٹ تھے۔ اس لیے وہ 32 سال کی عمر میں حضرت سعد کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آج سعد کی موت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ 32 کے قریب ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے جانے سے اتنا بڑا فرق ہے؟ وہ اس لیے مختلف تھے، انہوں نے جوانی میں بھی جو آیت پڑھی اس پہ عمل کر کے آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یؤمنون بی، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 25 مرتبہ اسکالرز کے بحث سن چکی ہوں کہ نقاب فرض ہے یا نہیں اور کرنا دوپٹہ ہی ہے، یہ نہیں ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ ایک بار سمجھ آ گئی پھر عمل کر لیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل نہ کرے، قرآن کو جان کر اس کا علم حاصل نہ کرے، انہوں نے اصل میں اس پہ کفر کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اللہ نے دو لوگوں کی مثال بیان کر دیا، ہم یا ایک ہیں یا دوسرے ہیں، درمیان میں کچھ نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ یہ مت سوچے کہ نہیں میں تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں بس بہت ہو گیا۔ زندگی میں کبھی کبھی پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہی آپ کو کیا نعمت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے تھے کہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں کچھ وہ جو قرآن سیکھنے میں یا سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آج سے ہم یہ سوچ لیں کہ سکھانے والا نہ صحیح سیکھنے والے تو بن جائے، تو ہم آج سے اللہ ہمیں یہ ریوارڈ دے گا کہ ہم اس امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ سے جو زندگیاں جڑیں گی وہ بھی سونا بن جائیں گی۔ اگر میرے والدین نے مجھے قرآن کی تعلیم نہ دی ہوتی، میں 13 سال کی ایک بچی کو پروسٹیٹیوشن سے باہر نہ نکال پاتی۔ اگر میرے والدین نے مجھے وقت پہ قرآن کی تعلیم نہ دی ہوتی تو پچھلے سال میرے ہاتھ پہ انڈیا سے، یو پی، بہار سے ایک لڑکی نے، 19 سالہ لڑکی نے اسلام قبول کیا تھرو انٹرنیٹ، مجھے یہ نعمت نہ ملتی۔ میں 20-22 برس کی تھی، جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں کی کرسچن جو پی این تھی انہوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، مجھے یہ نعمت نہ ملتی۔ آپ نے مائیں بننا ہے، آپ بڑی بہنیں ہیں، آپ نے ایک جنریشن کو آگے علم دینا ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کی کون سی دعائیں ہوں گی، میرے والد کی کون سی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھوٹے چھوٹے کام لیے۔ آپ سوچیں آپ نے اگلی جنریشن کے لیے آج سے اچھی ماں بننے کی تیاری کرنی ہے، اور اچھی ماں بے پردہ نہیں گھومتی، اچھی ماں نمازیں ضائع نہیں کرتی۔ اچھی مائیں جن کے بچے بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے کلاس میٹس اور اپنے بیچ میٹس، اپنے روم میٹس کو بلی نہیں کرتی، وہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتی، وہ لوگوں کو تانا نہیں دیتی۔ آئیں آج سے اپنی زبان کے اندر سے، اپنے دل کے اندر سے، اپنی روح کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالتے ہیں اور قرآن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس پیاسے کی طرح جسے پانی مل جائے تو وہ پانی پی پی کر سیر نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں جس کے بارے میں میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ مذہبی لوگوں میں مجھے مستکبرین بہت ملتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مجھے جو ہے وہ ہاف ہارٹڈ مسلمان بہت ملتے ہیں۔ میں اتنی تنگ آ گئی اس سچویشن سے کہ میں نے اب اپنا فوکس نان مسلمس پہ کر دیا۔ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نان مسلم اسٹوڈنٹ رجسٹر ہوئی ہے میرے کورس میں، میرے دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے پھر بھی کوئی ایک کوالٹی اسٹوڈنٹ ملے گا۔ تو کیوں ہے ہم مسلمانوں میں یہ ہاف ہارٹڈ مسلمان ہونے کا رویہ کیوں ہے، جب کہ ہمارے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی ہے؟ ہماری امت دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہے، اور اس امت کے بہترین لوگوں میں سے ہونے کی اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، صرف اگر یہ شیلفوں میں رکھا ہوا، پریئر ہال کے شیلفوں میں رکھا ہوا قرآن آپ پکڑ لے اٹھا کر، اور اس پہ کبھی گرد نہ جمی ہو۔ پتہ لگے آپ اسلامک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جائیں، قرآن کی کسی کاپی پہ گرد نہیں ملے گی، وہاں لڑکیاں اتنا قرآن پڑھتی ہیں۔ لوگ مجھے بتائیں دس از IIU کلچر، وہاں لڑکیاں فارغ وقت میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری یونیورسٹی ایک بہت مختلف یونیورسٹی ہے، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اور ہم نے عام یونیورسٹی لائف بھی نہیں گزارنی، ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ بننا ہے۔ اس امت کو ہماری ضرورت ہے۔ جتنی جہالت ہے، جتنی تاریکی ہے، اگر ہم اگلی 3 نسلوں تک بھی محنت کریں گے تب جا کر کہیں کوئی نقشہ بدلے گا۔
اور یاد رکھیے جس ٹائم آپ دوسروں کی زندگی میں آسانیوں کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی بہت خوبصورت اور بہت حسین بنا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آپ سب یہاں تشریف لائے. ابھی اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہوں تو آپ پوچھ لیں. چونکہ 3:30 ہو چکے ہیں اس لیے عصر کی نماز کا وقت ہے. ہم پہلے عصر پڑھ کے پھر کوشچنز لے سکتے ہیں. آرگنائزرز پلیز پہلے عصر پڑھ لیں پھر کوشچنز لے لیں. ٹھیک ہے.